ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ 47 سیرہ سیریز کا، اور ہم بات کر رہے تھے تحویل القبلہ کی۔ تحویل قبلہ یعنی کہ عبادت جس ڈائریکشن پہ ہم کرتے ہیں، ہمارا جو قبلہ ہے مسلمانوں کا، وہ ڈائریکشن چینج ہو جانا اور واپس مکہ کی طرف آ جانا۔ بہت سارے غیر مسلموں کا خیال یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا، وہ بیسکلی خانہ کعبہ کی وہ جو بلڈنگ ہے یا اس کے اندر جو لگا ہوا پتھر ہے حجر اسود، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ بہت سارے نان مسلمز یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس بلڈنگ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی تو، اور یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک شرک نہیں ہے؟ آپ لوگ بھی تو ایک ہیومن کنسٹرکٹیڈ جو ہے وہ جگہ ایک آپ نے بنائی ہوئی اور اس کی آپ عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح نہیں ہے جس طرح ہم لوگ اپنے ہاتھ سے مورتی بناتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اس کا ایک اچھا اور آسان جواب یہ ہے کہ مسلمان اس جگہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں یا اس بلڈنگ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس حکم پہ اس طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ قبلہ کا مطلب ہوتا ہے رخ کرنا، آپ کا اپنا چہرہ کسی طرف کرنا، اپنا رخ، اپنی ڈائریکشن، ایک سمت جو ہے نا اس کو معین کرنا۔ تو وہ جو بلیک باکس بنا ہوا ہے یا بلڈنگ جو بنی ہوئی ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کہتے ہیں، وہ بیسکلی ڈائریکشن ہے، وہ سمت ہے جس کی طرف مسلمان اپنا منہ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، چاہے وہ امریکہ کینیڈا میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ رشیا میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ آسٹریلیا میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہوں، یا کہیں پر بھی ہوں، مسلمانوں نے اپنا رخ جو ہے، اپنی سمت، وہ اس طرف کرنی ہوتی ہے، اس طرف موڑنی ہوتی ہے، اور اس لیے اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ قبلے کا مطلب ہی ہے سمت۔ تو پہلے مسلمانوں کا قبلہ ہم نے بات کی تھی، بڑی ڈیٹیل میں شروع ہم کر چکے ہوئے تھے کہ وہ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ بنی اسرائیل میں تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے، اور ان سب کے لیے قبلہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا بیت المقدس، جہاں پر اس وقت ہمارے پاس مسجد اقصیٰ ہے۔ اور وہاں پر بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگ مسجد اقصیٰ کو سجدہ نہیں کرتے یا ڈوم آف دا راک کو سجدہ نہیں کرتے مسلمان، وہ بھی ڈائریکشن تھی، قبلہ تھا کہ یہاں پر اس طرف، اس سمت میں جو ہے وہ آپ کو سجدہ کرنا ہے، تو وہاں پر تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کیا، اور کب تبدیل کیا؟ یہ ہجرت کے بعد پہلا سال چل رہا ہے، اور اس کے جو بہت ہی ایسے واقعات جو کہ بہت ہی خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ہجرت کے پہلے سال میں ہی ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ کیوں ہو رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ جتنے یہود تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں، تو انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ اچھی طرح سے پہچان چکے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح نبی ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، انہوں نے تمام تر نشانیاں پا لی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی فرمایا کہ وہ اس طرح پہچانتے تھے کہ جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے وہ اپنے بیٹے ہیں، جس طرح لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ان سے بچوں سے زیادہ کسی چیز کو جو ہے نا وہ انسان نہیں پہچانتا۔ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اکثر لوگ، جو بچپن میں اپنے ماں باپ سے دور رہے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، لیکن ماں باپ نہیں بھولتے بچوں کو۔ تو جس طرح سے وہ پہچانتے ہیں، اس طرح سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے ان کی شدید مذمت کی، نہ صرف مذمت کی، ان کو بالکل ماننے سے انکار کر دیا، اور ہر طرح سے ان کی مخالفت شروع کر دی۔
جب شروع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بہت ایکسائٹیڈ تھے، وہ بہت خوش تھے کہ وہ پہلی دفعہ اتنے بڑے ایسے گروہ کے پاس جا رہے ہیں جو کہ اہل کتاب میں سے ہے، جن کے پاس کتاب ہے، جن کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم پہلے سے موجود ہے، جو جانتے ہیں کہ نبی کیا ہوتے ہیں، رسول کیا ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں، اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ ارے اب تو شاید میرا کام آسان ہو گیا، مگر لو اینڈ بی ہولڈ جب وہ پہنچے مدینہ تو ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ کام ان کی جو مخالفت ہے وہ تو مشرکین مکہ سے بھی زیادہ شدید ہے، اور ان کی مخالفت شدید، ان کی شدت جو ہے وہ کھل کر بھی سامنے نہیں آتی، یہ پیچھے سے وار کرنے والے لوگ ہیں، یہ کھل کر سامنے۔ مشرکین مکہ تو منہ کے اوپر ان کو اذیتیں دے رہے تھے، منہ کے اوپر ان کو ہر طرح کی جو ہے وہ زخم پہنچا رہے تھے، یا جو بھی کہنا بھی ہوتا تھا وہ منہ در منہ ہوتی تھی ہر چیز۔ لیکن یہ جو قوم ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور یہ پلٹ کے وار اس وقت نہیں کرتے، بڑے ٹھنڈے رہتے ہیں اور بیچ بیچ میں فساد کے بیج بوتے رہتے ہیں، اور پھر ان کا طریقہ واردات جو ہے وہ بیہائنڈ دا بیک ہے، پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ اب پہلے میں آپ کو وہ میتھیکل سٹوری بتاتی ہوں جو عام طور پہ مشہور ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ قبلہ کس طرح تبدیل ہوا تھا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، اور جو ہے جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے، انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی، ایک سمت سے دوسری سمت آ گئے، اور تمام لوگ جو مسلمان جو کھڑے ہوئے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنی ڈائریکشن پلٹ لی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ کہانی درست نہیں ہے، یہ میڈ اپ کہانی ہے اور ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا اصل قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آئدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور بالکل بیت المقدس کی ڈائریکشن میں ہی پڑھائی، یا پھر انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ یہ روایات کا ڈفرینس ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ سیرہ جو ہے وہ اس طرح سے کمپائل نہیں ہے جس طرح سے حدیث کمپائل کی جاتی ہے، کہ 100% اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، حسن ہے، متواتر ہے، ہر طرح کا حدیث کی کیٹیگریز آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، لیکن سیرہ میں اس طرح نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئدر جو ہے وہ انہوں نے پہلے فجر کی نماز پڑھائی اور اپنی سمت میں جو کہ بیت المقدس کی طرف تھی اس سمت میں انہوں نے نماز پڑھائی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وہ حصہ چھتا ہوا تھا، اس وقت وہ حصہ صرف چھتا گیا تھا جہاں پر کہ امام کو کھڑے ہونا تھا۔ تو مسجد نبوی کی جو شمالی حصہ تھا اس کے اوپر تھوڑا سا چھپڑ سا ڈلا ہوا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف منہ کر کے جو ہے ان کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھنے کے بعد کسی وقت جو ہے فجر یا ظہر کے بیچ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فوری بعد نماز کے بعد جو ہے نا ان کے اوپر احکام نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ان کے اوپر یہ آیات نازل ہوتی ہیں، قد نر اللہ، سورہ بقرہ کی ہم نے جو کہ پہلے بھی مینشن کی تھی اور اب میں یہ دوبارہ مینشن کر دوں گی۔ تو جس وقت یہ آیات نازل ہوتی ہیں تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ وہ مجمع چھٹے ان سب لوگوں کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ کی اگلی نماز جو ہے وہ مکہ کی طرف ہوگی، اب وہ اگلی نماز آپ کی جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں نہیں ہوگی بلکہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگی۔ سو مسجد نبوی کا فوری طور پہ پھر اس وقت جو ہے اب ان کو بتایا گیا کہ اب بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگی، اب امام جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے جنوب کی سمت میں۔ اب یہاں پر یہ جو پورا مجمع تھا اب یہ لوگ لے کر یہ والی انفارمیشن لے کر چلے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو اور سب کو بتایا۔ اسی مجمع میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے اس وقت یہ نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کی، نماز فجر، اور اس کے بعد جو ہے جب ظہر کا وقت آیا، یا اگر ہم اس کو کہہ لیں کہ ظہر اور عصر کے درمیان یہ واقعہ ہوا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو جب اگلی نماز کا وقت آیا تو اس وقت یہ مسجد قبلتین جو اس وقت ہم جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، لیکن اصل میں بنو سلمہ جو قبیلہ تھا وہاں پر یہ اس قبیلے کی ایک چھوٹی مسجد تھی، اور ہم نے بات یہ بھی کی تھی کہ صرف مسجد نبوی نہیں تھی، اب مسلمان اتنے بڑھ چکے تھے مدینہ میں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور جگہ جگہ ان کی مطلب اب مسجدیں بن چکی ہوئی تھیں، جس میں سے ہم جانتے ہیں کہ پہلی مسجد خود مسجد قباء بنائی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد نبوی بھی دوسری مسجد ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک اور مسجد تھی، بنو سلمہ کی مسجد تھی، جس میں کہ یہ شخص پہنچا جب دوسری اگلی نماز کا وقت ہوا تو یہ اس مسجد میں گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پہ نماز شروع ہو چکی ہوئی ہے، وہاں پہ جو امام ہیں وہ امامت شروع کر چکے ہوئے ہیں اور لوگ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے اونچی آواز میں جو ہے نا وہ یہ آیت پڑھ کے سنائی اور کہا، اور قسم کھا کر کہا کہ میں نے پچھلی نماز جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی ہے اور یہ حکم آیا ہے، تو اب قبلہ مسلمانوں آپ لوگوں کا قبلہ جو ہے وہ جنوب کی جانب ہے، مکہ مکرمہ کی جانب ہے۔ تو اس وقت اس مسجد کے لوگ جو تھے یہ پورا اپنی ایڑیوں پہ پھر گئے، پورے 180 ڈگریز انہوں نے ٹرن لیا، جو کہ نمازی تھے وہ سب کے سب گھوم گئے، اور جو امام کرنے والے امام تھے وہ صفوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے انہوں نے دوسری جانب جا کے پھر امامت کی۔ تو یہ وہ مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوا تھا، یہ بنو سلمہ کی مسجد تھی، اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس مسجد میں امامت کر رہے تھے، بلکہ کوئی اور شخص، کوئی اور صحابی امامت کر رہے تھے، اور نمازی بھی دوسرے تھے، اور یہ مسجد نبوی ہرگز نہیں تھی۔ تو یہ ہے اس کا اصل واقعہ جو کہ ہمیں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں جو واقعہ معلوم ہے وہ بہرحال وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پے در پہ کافی آیات اتارتے ہیں اس میں سورہ بقرہ میں، اور سورہ بقرہ کی ہم نے جب بات کی تھی تو لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ پلیز سورہ بقرہ کا پہلا پارہ جو ہے وہ آپ پڑھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر اس کی دیکھیں، اگر آپ دیکھ سکیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ کتنی صحیح ہیں۔ سورہ بقرہ جو شروع ہوتی ہے وہ مکمل انبیاء کے حالات کے بارے میں، سب سے پہلے اس میں جو پہلا قصہ آتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا آتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی جو شروع ہوتی ہیں باتیں، تو 80-90 آیات، اور یہ بہت بڑا پورشن ہے، پورا کا پورا پہلا پارہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنا زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا کیوں کیا ہے ہمارے قرآن میں، جب یہ مسلمانوں کے لیے ہے تو اس میں ہمارے نبی سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ یہودیوں کا ذکر ہے۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ سورہ بقرہ اتری ہی اس دور میں تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئے ہیں، یہ پہلے ہجرت کے پہلے سال سے یہ اترنی شروع ہو گئی تھی، 10 سال لگے سورہ بقرہ کو اترنے میں، اور اس سال کے جو واقعات تھے وہ یہی تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ان کی جسے کہتے ہیں نا، جس طرح آپ ایک پیاز چھیلنا شروع کریں تو جیسے اس کی ایک ایک لیئر، ایک ایک پرت اترتی جاتی ہے نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا جو اصل ہے نا وہ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر سے ایک ایک پرت اترتی جاتی ہے، اور ایک ایک آیت ایسی محسوس ہوتی ہے سورہ بقرہ کی شروع کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کی نیچر سمجھا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے ساتھ میں نے اس طرح کیا، یا ان کے نبی جو ان میں آئے انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا، پھر ان کے اوپر اس طرح کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا اور انہوں نے اس طرح کیا۔ ایک آدھ واقعے کا ذکر کر لیتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ بقرہ جو سورہ بقرہ ہے وہ جس واقعے کے اوپر جس کا نام بیس کیا گیا ہے، اس واقعے میں یہی بات ہے نا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور کسی بھی طرح سے اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے، تو وہ گئے اپنے نبی کے پاس، اپنے رسول کے پاس جو کہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان سے پوچھا کہ آپ ہماری مدد کریں، ہمارے بیچ میں فتنہ ہو رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس قصے کو یا اس ایکسیڈنٹ کو ہم کس طرح سے سولو کریں، اس کیس کو۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو کہو کہ ایک بچڑا لیں، گائے کا بچڑا لیں اور اس کو ذبح کریں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان سے یہ بات کی، ان کو بتایا، اور ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اس حکم کے اوپر عمل کرتے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاتے، انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ یہ کر دیا
کہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کیا یا اللہ تعالیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ مطلب کیا ہم تو آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ اس قتل کا جو ذمہ دار ہے وہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بچڑا ذبح کرو. تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑا سخت جواب دیا اور ان سے کہا کہ میں تم جیسے جاہلوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور مجھے کیا پڑی ہے میں تم لوگوں کے ساتھ اس قسم کا مذاق کروں، جو اللہ کا حکم ہے وہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. پھر ان کو لگا کہ اچھا یہ تو کچھ سیریس بات کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا اچھا پھر آپ ہمیں صحیح سے بتائیں، ڈیفائن کریں کیسا بچڑا. اب کرنے کو وہ سیدھا سیدھا لے جا کے کوئی بھی گائے بچڑا لیتے اس کو ذبح کرتے تھے اللہ کے حکم پر. اب انہوں نے سوالات شروع کیے، اور یہ سوالات اس وقت کرتا ہے انسان جب وہ اپنی برتری جھاڑ رہا ہوتا ہے، جب وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں، اور بیسکلی سارکیسٹکلی اگلے بندے کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اور جو ہے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اسی طرح کے سوال شروع کر دیے کہ اچھا کس طرح کا بچڑا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، وہ کہاں ملے گا، وہ کیسا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا سخت کرائیٹیریا دیا نا انہیں، اور وہ یہ سارا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اتنا سخت اس کو کرائیٹیریا کرتے گئے کہ نہیں، اس کا رنگ ایسا ہو، اس پر ایک بھی داغ یا دھبا نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے کبھی جو ہے وہ کسی نے کام نہ کرایا ہو، وہ بالکل ایسا جیسے برانڈ نیو، بالکل اس سے آج تک نہ کبھی کسی نے بار برداری کا کام کیا ہو، نہ کسی نے اسے فارمنگ کرائی ہو، یا کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں کروایا ہو، اور اس کی عمر یہ ہونی چاہیے نہ وہ بڑا ہو. پورا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسا ڈیفائن کیا، اور پھر جب ان کو وہ بچڑا ڈھونڈنا پڑا تو ان کو لگ پتا گیا، اور جب ان کو وہ خریدنا پڑا، جب انہیں وہ مل گیا تو اس کی پرائس اتنی زیادہ تھی. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا سورٹ آف عذاب تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ان کو بتانے کا طریقہ تھا کہ اچھا تم لوگ میرے ساتھ میرے حکم کا مذاق اڑاؤ گے تو پھر لوگ کر کے دکھاؤ. تو پھر جب انہوں نے وہ یہ کیا، اور اس کے بعد وہ بچڑا کا حصہ لایا گیا، اور پھر وہ اس کے اوپر مارا گیا. اور پھر یہ پوری کہانی آپ پڑھیں سورہ بقرہ میں آپ کو نہیں سنا رہی تاکہ آپ میں تھوڑی سی وہ رہے. تو یہ سارے قصے اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ سنائے ہیں سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں، ان کی نیچر واضح کرنے کے لیے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، ان کے ساتھ ایسے کریں اور پھر یہ ایسے کرتے ہیں. اور نتیجتاً کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات میں جو ہے نا پھر ان کا الٹ کرنا شروع کر دیا. شروع میں آ کے جو وہ ان کی طرح وضع قطع بناتے تھے، ان کے جو ہے ہر چیز پہ عمل کرتے تھے، قبلہ بھی ان کی ڈائریکشن میں تھا، وہاں اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھی جا رہی ہے، ہر چیز میں ہر معاملے میں جو ہے نا وہ اس وقت بنی اسرائیل کا کو فالو کیا جا رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب ریویل کیا، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤٹ ان دی اوپن کہنا شروع کر دیا خالفت الیہود، کہ یہودیوں کی مخالفت کرو ہر بات میں. کل پرسوں میں اپنی امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی، ہم جو ہے وہ حدیث کی کتاب پڑھ رہے تھے، غالباً بخاری ہی تھی. اس میں اچانک ایک حدیث آئی جنازے کے متعلق کہ جب جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا، اسی دور میں، بالکل پہلے دور میں کسی شخص کی موت ہوئی، اس کا جنازہ جو ہے وہ قبر میں لحد میں اتارا گیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں ہرگز جب تک کہ جنازہ پہنچ نہیں گیا لحد میں، اس وقت تک وہ بیٹھے نہیں، اور اس کے بعد وہ بیٹھے. تو جو ایک یہود ان کے بیچ میں اس مجمع میں تھا شامل، جو ان سب کے ساتھ آیا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بالکل ہم بھی بالکل اسی طرح سے، ہمارا بھی طریقہ یہی ہے دفنانے کا یا کچھ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ کہا خالفوہم، یعنی کہ اس سے اپوزٹ کرو، آئندہ یا جب جو بھی کرو وہ اس سے بالکل الٹ کیا جائے. تو میں حیران ہو رہی تھی کہ میں اسی بارے میں پڑھ رہی ہوں، اور یہ حدیث میرے سامنے ایک دم بالکل آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی ٹائملی یہ حدیث میرے سامنے لائے ہیں کہ دیکھیں اتنے ہر معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کی مخالفت شروع کی، اور اس طرح سے مخالفت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مخالفت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی کی، اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مہر لگا دی اس کے اوپر قبلہ چینج کر کے. جب قبلہ چینج کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اب ان لوگوں کو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا وہ کیڑے نے کاٹا، ان کو بڑی تکلیف ہوئی. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ تکلیف ہوئی کیوں؟ جب آپ مانتے ہی نہیں کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ صحیح رسول ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں، یہ واقعی میں صحیح نبی ہیں، یہ واقعی میں صحیح رسول ہیں، تو آپ کو تکلیف کس بات کی؟
تو پھر ان کا دین بھی صحیح نہیں ہے. تو پھر آپ کو اس بات میں کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, یہ کس طرح نماز پڑھیں, یہ کیا کریں اور کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. یہ چونٹی اسی وقت کٹتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ ہاں یہ صحیح ہیں, بالکل صحیح ہیں. اور اس کے لیے اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات اتاری نا, وہ سورہ جب پارہ نمبر 2 شروع ہوتا ہے نا اپنا قرآن کا, تو اس کی پہلی آیت ہے, میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے. کہہ دو کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کا ہے, وہ جسے چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر سے ٹونٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ بے وقوف لوگ جو ہیں وہ اب یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا ان کے قبلے سے. اور کیوں ان کو اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کہا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو چوزن قوم سمجھتے تھے. جو یہودی ہیں یہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی چنی ہوئی ایک قوم سمجھتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر تو جتنے انبیاء کرام آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات ہمیں کھلم کھلا دکھائے ہیں وہ سب تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا, تو ہم تو اللہ کی چوزن قوم ہے. اور ان کے اور بھی بہت سارے عقائد تھے کہ ہم مریں گے تو جو ہے ہمیں تو ذرا دیر سے زیادہ آگ نہیں چھوئے گی. یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل, یہ جو سورہ بقرہ کا پہلا پارہ ہے جو پہلے پارے میں ہے, یہ سب چیزیں موجود ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے. یہ اپنے آپ کو بہت برتر قوم سمجھتے تھے, اور یہ بات درست بھی تھی. یہ کہنا کہ یہ بات درست نہیں تھی یہ بھی غلط ہے, یہ بات بھی اسی جگہ موجود ہے. آئی وش کہ میں پورا سپارہ آپ کو ایک جو ہے اس کی وہ سورہ آیت پڑھ کے بتاؤں, وہ اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ بس. ان کو اللہ تعالیٰ نے واقعی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں دوسری قوموں پہ برتری نہیں بخشی تھی, کیا ہم نے تمہیں اس طرح نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برتری دی تھی, مگر ان کی مستقل جو مخالفت کے سبب اور ان کی نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ اسٹیٹس چھین لیا. وہ اسٹیٹس ان کے پاس تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک, وہ اسٹیٹس انہی لوگوں کے پاس تھا. یہ واقعی چوزن قوم تھے. اگر ہم میں سے کچھ مسلمان آج اس حد تک ان دشمنی میں بڑھ جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا, تو یہ غلط ہے, کیونکہ یہ قرآن میں موجود ہے. قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ان لوگوں کو چنا ہوا تھا, یہ چنی ہوئی قوم تھی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانا شروع کیا کہ اب نہیں ہو تم لوگ وہ چوزن قوم, اب تم نہیں ہو. تمہاری اس نافرمانی کے سبب اس پہ میں نے تمہیں اس وقت بھی تنبیہ کی, اس وقت میں نے تمہیں اس وقت عذاب بھی دیا, اس وقت میں نے تمہیں معجزے بھی دکھائے تاکہ تم لوگ پلٹ آؤ, مگر تم لوگ نہیں پلٹے. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ تم سے یہ سٹیٹس لے لیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. اب اگر تم نے جو شخص ان کی پیروی کرے گا وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو نجات پا گیا, اس کا سٹیٹس برقرار ہے. لیکن جو نہیں کرے گا تو پھر اب وہ نافرمانوں میں ہے, اب وہ کفار میں شامل ہو جائے گا. تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جب قبلہ بدلا ہے تو یہ ان کے لیے بہت بڑا شوق تھا. نہ صرف یہ شوق تھا, ان کو انڈائریکٹلی بہت سارے میسیجز دیے گئے جو کہ عام بندے کو شاید اس وقت سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن ان کو سمجھ میں آ گئے تھے. اور اس میں سب سے بڑا میسیج یہی تھا کہ اب آپ کا وہ سٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب وہ سٹیٹس نہیں آپ کے لیے جو پہلے تھا, اور اب کسی بھی طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ والی برتری نہیں دینے لگا کسی اور انسان کے اوپر جو کہ پہلے دی گئی تھی. تو یہ یہودیوں کی اس برتری کے خاتمے کا اعلان تھا, یہ جو قبلہ کی ڈائریکشن چینج کرنی تھی. اور پھر یہ اعلان تھا ان مشرکین مکہ کے لیے
جو کہ مکہ سے جنہوں نے نکالا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو کہ آنا ڈائریکشن وہی ہے، آنا اسی طرف ہے، انہوں نے آپ جو مرضی کر لیں، لیکن وہ اصل میں وہ مقام وہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل ان کی سنت تھی اس کو ریوائیو کر رہے ہیں، وہ اس کو اجاگر کر رہے ہیں، تو وہی ہیں جو اس کے اصل حقدار ہیں، وہی آئیں گے اس طرف. اور یہ ہرگز ان مشرکین کے لیے نہیں ہے، یہ ان مشرکین مکہ کے لیے تھا، اور یہ سائن تھا ان مسلمانوں کے لیے جو مدینہ میں تھے اور جو اتنا ہجرت کر کے لٹ پٹا کر آئے تھے کہ فکر نہ کریں، آپ لوگ واپس بھی جا سکتے ہیں، واپس جائیں گے، اور جب جائیں گے تو وہ جگہ آپ کی ہے. بے شک آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے، آپ کے اوپر اتنے مظالم توڑے گئے ہیں، لیکن وہ جگہ آپ کی ہے، آپ وہاں پر واپس بھی جائیں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہر ایک کو جو ہے نا یہ میسج دیا، یہ اتنا، اسی لیے یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے، یہ تحویل القبلہ جو ہے نا یہ اتنا بڑا ایونٹ اس لیے ہے کیونکہ اس سے کئی میسیجز جو ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں. تو جیوز جو ہے نا وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص جب وہ بیت المقدس کے علاوہ کسی اور سمت منہ کر کے جو ہے وہ کوئی عبادت کرے گا نا تو اس کی عبادت تو بالکل قابل قبول ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ان کی شریعت تک یہ بات صحیح بھی تھی، کیونکہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ رسول جتنے بھی انبیاء اور رسول تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ جا کے مکہ کی طواف کریں، وہاں پر حج کریں، لیکن یہ حکم صرف اور صرف ان انبیاء اور رسول کے لیے تھا، ان کی قوموں کے لیے نہیں تھا. تو اس وجہ سے ان کی حد تک یہ بات صحیح تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس کی طرف منہ کیا اور پھر اس آیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب دونوں ہی اللہ کی سمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ تو کسی بھی سمت میں کسی کو بھی جو ہے وہ ہر عبادت ہر جگہ قبول کر سکتے ہیں. اس میں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے وہ کس سمت میں ہے، کیونکہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اس کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ چاہت اللہ کی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے بہت چاہا، اتنی مطلب 2000 سال تک اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یا شاید اس سے بھی زیادہ کہ جو ہے وہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کسی طرح آپ لوگ سیدھے رستے پر آ جائیں. اتنے انبیاء اور رسول اتنے بھیجے مگر آپ نہیں آئے. اب اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس کو صحیح رستہ دکھائے گا. تو یہ والی چیز تھی. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں نا، ان کا پرابلم یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ انہوں نے تو تمام احکام چھوڑ ہی دیے، ٹھیک ہے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کیا ہمیں رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں بس جیزس کرائسٹ کی رضا چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رضا چاہیے، اور ہمارا سب کچھ سارے گناہ معاف ہیں اور بس وہ ہمیں لے جائیں گے جنت میں. ٹھیک ہے، وہ یہ مانتے ہیں اور انہوں نے ان کا درجہ بلند کر دیا، ان کو بیٹا بنا دیا اللہ تعالیٰ کا. جبکہ یہودی جو ہیں وہ ایک اس پر عمل کرتے ہیں، توراہ میں جو لکھا ہوا ہے نا، لیکن ان کا عمل اتنا سخت ہے اس کے اوپر کہ وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوا. وہ عمل تو کرتے ہیں ایک کمانڈ کے اوپر کہ اس طرح سے ان کو بال رکھنے چاہیے، اس طرح ان کو عبادت کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا عمل اتنی عجیب یہ بات ہے کہ وہ اللہ کے قریب پسندیدہ نہیں ہے. اور وہ عمل جو ہے وہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں. انہوں نے اس کو کہنے کو وہ فالو کرتے ہیں تورات، لیکن تورات میں انہوں نے وہ اس کو اس طرح سے تبدیل کر لیا جس طرح سے وہ خود چاہتے تھے، اور وہ اس پہ عمل کرتے رہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ یہ جو سیٹ آف رولز لکھے ہوئے ہیں نا، جس طرح کسی قوم کا کسی ملک کا قانون ہے، آئین ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے روڈ صرف اور صرف زیبرا کراسنگ سے کراس کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر بندہ جو ہے وہ زیبرا کراسنگ سے کراس کر رہا ہے، اور جو نہیں کر رہا اس کے اوپر پینلٹی پڑ رہی ہے، بھائی یہ جو ہے وہ یہ کام غلط کر رہا ہے. تو یہودیوں کا بالکل یہ حساب تھا کہ وہ لکھا ہوا اب اس کے اوپر ایک چیز پہ انہوں نے فالو تو رولز کرنے پورے، لیکن وہ اسی کو صرف اور صرف نیکی سمجھتے تھے. ان کے نزدیک جو ہے وہ نیکی کا یہی کانسیپٹ تھا
کہ بس یہی نیکی ہے کہ ہم نے جو لکھا ہوا اس کو فالو کر لیا, ہم نے اسے آگے پیچھے ایک لفظ نہیں ہونا, چاہے اس کے بیچ میں آ کے وہ انبیاء اور رسول کو قتل کر رہے ہیں, چاہے وہ اس میں آ کے ساری دنیا کے اپنے علاوہ سب کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے فالو کرنی ہے بک, پورا فالو کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک آیت اتاری تھی, لیس البر تولوا وجہکم قبل المشرق والمغربی, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر یہ آیت اتاری کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارا منہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے, یہ نیکی نہیں ہے, بلکہ نیکی تو یہ ہے. اور اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت البر. یہ سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیات میں سے ہے, اور اس بر میں بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا وہ پوری کی پوری لسٹ دی ہے کہ نیکی یہ بھی ہے, نیکی یہ بھی ہے, نیکی ایسے بھی ہے, نیکی تمہیں اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے, نیکی تمہیں اپنے جو ہے وہ کسی یتیم مسکین کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے, نیکی یہ بھی ہے کہ تمہیں اس بات پر یقین رکھنا ہے, اس بات پہ یہ کرنا ہے. اس میں ایک پوری لسٹ دی ہوئی ہے. تو اس آیت کو میں اپنی ویڈیو میں جو ہے وہ پوسٹ کروں گی, مگر آپ لوگ قرآن میں ضرور جا کے دیکھیں. آیت البر اس کو کہا جاتا ہے, جس طرح ہم آیت الکرسی کہتے ہیں قرآن کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کو جو کہ بہت مشہور ہے, اسی طرح سے یہ آیت بھی بہت مشہور ہے, اس کو کہا جاتا ہے آیت البر. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا, یعنی کہ اس کا مطلب ہے اس آیت کو پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو یہودی تھے ان کا انہوں نے ایک یہ بھی لگایا ان کے اوپر ایلیگیشن کہ یہ تو نیکی ہی نہیں ہے, آپ کی تو عبادت ہی قبول نہیں ہوگی اگر آپ نے اس ڈائریکشن میں جو عبادت کی. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت البر میں دیا. اس کے بعد اب یہ سارے لوگوں نے, ایون صرف اور صرف یہ یہودی نہیں تھے بلکہ مشرکین بھی جو موجود تھے اس وقت مدینہ میں, انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ کرنا شروع کیا. ان کے بھی دل میں جو ہے نا وہ کیڑا اٹھا ایک طرح سے کہ یہ کیا بات, یہ کس طرح کے نبی ہیں, یہ تو اسٹیبل ہی نہیں ہے. ایک جگہ پر جو ہے کبھی یہ کہتے ہیں اس ڈائریکشن میں عبادت کرو, کبھی یہ کہتے ہیں اس ڈائریکشن میں عبادت کرو. تو جو وہ مسلمان تھے, کہنے کو جو مسلمان ہو گئے تھے مگر جن کے دل نہیں تھے طائب مکمل طور پر, ان کو بھی اس چیز میں جو ہے نا وہ تکلیف ہوئی, اور ان میں سے بھی کوئی ایسا تھا جس نے چھوڑ دیا. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری, اور یہی سورہ بقرہ کی جب پارہ نمبر 2 شروع ہوتا ہے تو پہلے کے 2 پیجز مسلمانوں نے بھی پوچھا اور ان کو بھی ہوا, اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری. اور وہ آیت تھی آئی تھنک 143, اس کے فوراً بعد کی آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَاقِبَيْهِ. یہ آیت ہے پوری. اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اچھا اس کا شروع کا پارٹ جو ہے نا وہ بندہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ بیچ میں یہ کیا ٹاپک لے آئے نا, ایک دم سے بیچ میں ابھی قبلہ چینج کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تمہیں بزرگیدہ امت بنایا ہے تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں, اور ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر آپ پہلے تھے مگر اس لیے کہ ہم معلوم کریں اس کو جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور اسے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ بات بھاری ہے سوائے ان کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی, اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا, بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. 3-4 پورشن ہیں اس ایک آیت کے, جس میں سے ہم یہ بیچ والے پورشن کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے وہ قبلہ چینج کیا. تو ان مسلمانوں کو, ان سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ جواب دیا کہ ہم نے وہ قبلہ اسی لیے, ہم نے وہی قبلہ بنایا تھا, اصل قبلہ جو ہے وہی تھا, مکہ تھا, لیکن پھر ہم نے اس کو چینج کیا, اور پھر اب یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم معلوم کر لیں کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے. اور ہم میں آج کے کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیثوں کو ہم کیوں مانیں, ہم کیوں دیکھیں سننا کو, حدیث کو, بس قرآن ہے کافی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں اطیع اللہ اطیع الرسول, اور یہاں پر ایک جگہ یہاں پر دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کلیم کیا ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے امتحان ہے
مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے تو ہے ہی، مسلمانوں کے لیے بھی یہ امتحان ہے کہ کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اس وقت. تو یہ اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر جو ہے اس بات کا جواب دے دیا کہ بھائی جس کو تکلیف ہے مسلمانوں میں بھی، تو وہ یہ تو معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس وجہ سے آیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے، اور اس کے جو پہلا حصہ آیت کا اس پہ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں. اور پھر اس کے بعد والا جو حصہ ہے اسی آیت کا، اس کے لیے میں الگ ایک اس پہ جاتی ہوں ٹینجنٹ پہ، اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا اب یہ قبلہ چینج کرنے کا حکم جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 14 سال کے بعد ہو رہا ہے تقریباً. ٹھیک ہے، 14 سال تک اب مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح سے نماز سکھائی، نماز کا حکم آئے ہوئے اس وقت غالباً 3-4 سال ہو چکے ہیں اسراء والمعراج کے بعد. نماز کی فرضیت ہوئے، نماز اس سے پہلے بھی تھی، پڑھی جاتی تھی. ایون تمام انبیاء رسول ہر قوم میں نماز کی کوئی نہ کوئی فارم موجود تھی. تو یہ سب لوگ پڑھ رہے تھے پہلے بھی نماز، لیکن جو مسلمان تھے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، ان کو فکر ہوئی. وہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ، اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اب ہم سے پہلے جو لوگ مسلمان لوگ مر گئے، اور جو نماز پڑھتے رہے، جن کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہی رہا، انہوں نے تو قبلہ چینج ہی نہیں کیا، تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کی تو نمازیں ضائع نہیں ہو جائیں گی، یہ کیا ہوگا؟ اس ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیت العقبہ میں جب 70 لوگوں کی ٹیم آئی تھی مدینہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں ایک شخص اور بھی تھا جو کہ بہت ہی عمر رسیدہ تھا، اور بڑا جو ہے نا وہ لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ان انصاری کا جو ہے نام تھا برہ بن مرور. یہ انصاری یہ مدینہ سے آئے، اور انہوں نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد یہ واپس گئے. مصعب بن عمیر نے ان کے ساتھ گئے، ان کو نمازیں پڑھنی سکھائیں، سارا کچھ. تو یہ کانسٹنٹلی اس دن سے جو ہے نا، ان کو سب لوگ کہتے بھی تھے کہ نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف پڑھنی ہے، مگر یہ مکہ کی طرف نماز پڑھتے تھے. یہ کہتے تھے نہیں، میں تو مکہ کی طرف، وہاں پر ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے میرا قبلہ، میں اس طرف پڑھوں گا. تو یہ مسلسل اس دور میں جو ہے نا وہ نماز پڑھتے رہے. ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا قبلہ بدلنے کا. پاس اس وقت بتایا گیا کہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مسلسل نماز اسی طرف پڑھتے تھے، مکہ کی طرف ہی پڑھتے رہے سارا وقت، تو ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئیں بیسکلی. تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کہ جو ہے اگر یہ مجھے نہ بتاتے، مجھ تک نہ لے کر آتے اور یہ پڑھتے رہتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی صحیح کر دینا تھا اور ہو گیا تھا، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ قبلہ بدلنے سے پہلے کا انسیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد قبلہ چینج ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی آیت میں 143 آیت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتائی سورہ بقرہ کی، اس کا آخری پورشن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک وہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اس آیت کی وجہ سے لوگوں نے یہاں پر جو نماز ہے نا اس کو ایمان سے تشبیہ دیا ہے، یا فقہا جو ہے نا وہ اس آیت کی وجہ سے اس بات کو نکالتے ہیں کہ یہ اس کا مسئلہ نکالتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ آپ کا اس کا تعلق ایمان سے ہے. آپ کی نماز نہیں تو آپ کا ایمان نہیں. اور اس طرح کی ہم جتنی بھی یہ والی باتیں سنتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر میں سے ہو جاتا ہے، بیسکلی جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا اس کو بار بار جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنا پڑتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں اس آیت کی اس لاسٹ پورشن میں سے نکلی ہوئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اشور کروایا ہے مسلمانوں کو کہ آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہے، آپ میں ایمان تھا تو آپ نے نماز پڑھی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ ضائع نہیں کرے گا، چاہے وہ جس ڈائریکشن میں بھی پڑھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ ڈائریکشن ساری اللہ تعالیٰ کی، سب ڈائریکشنز اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور آپ جو ہے وہ پڑھنا اصل جو ہے وہ آپ کی نیت ہے کہ آپ نے نیت کی ہے اور آپ نے نماز اس میں پڑھی ہے. اور حکم قبلے کو فالو کرنے کا وہ اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے
اور کون ہے جو ان کا حکم چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والی چیز اس طرح سی تھی. پھر یہ ہوا اس کے بعد جب یہ بدل گیا, قبلہ بدل گیا, اب لوگوں نے نماز جو ہے دوسری ڈائریکشن میں پڑھنی شروع کر دی. تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اب جو پچھلا حصہ ہے, اب جو اگلا حصہ بن گیا مسجد نبوی کا, اسے بھی چھت دیا جائے. کہ تو پھر اس کے بعد یعنی کہ قبلہ بدلنے کے بعد اب آگے اور پیچھے دونوں حصے مسجد نبوی کے جو تھے وہ کھجور کی چھالوں سے چھتے گئے. اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ پوری مسجد نبوی کے اوپر چھت تقریباً 4-5 سالوں تک نہیں ڈلی تھی, اور اس کے بعد جا کے ڈلی تھی. اور وہ بھی ایسی چھت نہیں تھی کہ جو کہ ان کو ویدر سے, اس وقت کے شدید سرد و گرم سے, بارش سے, برسات سے ان سے بچائے. بس صرف اور صرف ایک سورج سے ایک آڑ سی بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو مدینہ کے لوگوں کو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے وہ چھت دی مسجد. اچھا, میں اس سلسلے میں دیکھوں اور بھی کوئی آیت, اور یہ اس کی تو ہم نے بات کی تھی. اچھا, پھر اب اس کے بعد جو ہے نا, ابھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوپ, یہ ایکسپیکٹیشن ختم نہیں ہوئی ان یہودیوں کے ساتھ کہ یہ کسی طرح سے مان جائیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا یہ سوچا کرتے تھے کہ میں ان کے سامنے فلانی نشانی لے آؤں یا ہر طرح کی دلیل لے آؤں, سارا کچھ لے آؤں, تو شاید یہ مسلمان ہو جائیں گے, یہ میرے تائب ہو جائیں گے. مگر ایسا نہیں ہوا, اور اس کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. اور یہ 145 آیت ہے سورہ بقرہ کی. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, اگر آپ ان کے سامنے تمام دلیلیں لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی ہے, یعنی کہ اہل کتاب, یعنی کہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے, تو بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے. یعنی کہ وہ آپ کے قبلے پر نہیں آئیں گے کسی بھی صورت میں, اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ انفارم کر رہے ہیں کہ میں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, میں نے اس قوم کو بنایا ہے, آپ جو مرضی کر لیں, آپ جو نشانیاں لے آئیں. آیت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ نشانی ہوتا ہے. ہم آیت کو ایز اے ورس کے اس میں یوز کرتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت, لیکن اصل میں آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی یا معجزہ یا مختلف جو ہے وہ اس کے اس میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیا میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو مرضی دلیل لے آئیں ان کے سامنے, جن کو کتاب دی گئی ہے وہ آپ کے قبلے کو پھر بھی نہیں مانیں گے, اور نہ ہی آپ کو ماننا ہے ان کے قبلے کو. اب آپ کا قبلہ وہ مختلف ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نا وہ 2 قوم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بالکل 2 قوم کر دیا, اور نہ ان میں سے کوئی دوسرے قبلے کو ماننے والا ہے. یعنی کہ ایک دوسرے جو ہے وہ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والا نہیں ہے. مسلمان جو ہیں وہ اب صرف خانہ کعبہ کو فالو کریں گے, اور یہودی جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف کریں گے. اور اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, تو بے شک آپ بھی تب ظالموں میں سے ہوں گے. اور یہ بڑی سخت آیت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہاں پر جو ہے وہ وارن کیا ہے اس چیز سے. اور اس سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اتنے خوش تھے, اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو کسی طرح خوش کریں, جو ہم نے پہلے بات کی کہ کسی طرح ان کو اندازہ ہو جائے یہودیوں کو کہ میں تو آپ لوگوں میں سے ہی ہوں, میں آپ کے بھیجے ہوئے رسول کا بھائی ہوں. تمام انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں, تو آپ مجھ سے کیوں منہ پھیر رہے ہیں, مجھ سے کیوں ہو رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر کے, قبلہ چینج کرنے کا حکم نازل کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پابندی لگا دی, اور ان کو اس بات کی تنبیہ کر دی کہ اگر آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو جب کہ آپ کو ہم اب علم دے چکے ہیں, آپ کے پاس علم آ چکا ہے, تب آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے. اچھا, اس میں ایک اور فقہی پوائنٹ جو مجھے نعمان علی خان کا بڑا اچھا لگا, اور مجھے خیال کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں, وہ یہ تھا آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جن کو جو کہ خود اس بات کو جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر وحی آتی ہے, ہمیں الہام ہوتا ہے, ہمارے اوپر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے, کوئی میسج آتا ہے,
اسی طرح سے مطلب ہمارے خیر مسلمانوں میں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ان کے جو یہودیوں کے رہبائے ہیں، جو عیسائیوں کے ہیں، یہ لوگ تو بہت ہی زیادہ اس بات پہ کلیم کرتے ہیں، بلکہ اس بات کے بیس کے اوپر کئی نے جو ہے وہ اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، ٹھیک ہے، کہ ہمارا تو کانٹیکٹ ہے اور ہمارے اوپر آتی ہے. تو یہ اس چیز کی بھی بات ہے، نفی ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ جب واقعی میں اللہ تعالیٰ کسی رسول، کسی نبی کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ کانٹیکٹ آؤٹ ان دی اوپن ہوتا ہے، وہ سیکریٹو نہیں ہوتا. وہ ایسے نہیں ہوتا جیسے کہ یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی بس میرے ساتھ جو ہے وہ خدا کا کانٹیکٹ ہے، اور کیونکہ میں اتنا پائس ہوں اور باقی کسی کے ساتھ کانٹیکٹ ہو نہیں سکتا، تو آپ نے جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کریں، اور جو بھی میں کہہ رہا ہوں بس وہ حرف آخر ہے. اور اسی طرح سے یہ لوگ اس میں آیات بدلتے تھے، اپنے کتابوں میں آیات بدلتے تھے، بلکہ اپنی پوری خود کی کتابیں لکھ لیتے تھے. مورمنز جو ہیں ان کا یہی ہے، اگر آپ ان کا مورمنزم جو سٹارٹ ہوا ہے عیسائیوں میں، اگر آپ ان کا پڑھیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمانوں میں جو یہ قادنیت ہے، یہ بھی اسی طرح ہے کہ جی مجھ سے تو اللہ تعالیٰ ایکسکلوسیولی مجھ سے بات کرتے ہیں، میرے اوپر وحی آتی ہے، آپ لوگوں کے اوپر نہیں آ سکتی کیونکہ آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں. تو میں جو لکھ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے، آپ لوگ اس کو مانیں بس. اور کئی لوگ ان کے پیچھے چل بھی پڑتے ہیں. مگر آپ یہاں پر دیکھیے کہ جس شخص کے اوپر واقعی وحی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر وحی آتی ہے، ان کے اوپر جو تنبیہ کی آیات ہیں وہ بھی وہ ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں. ان کے اوپر صرف وحی نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح بھی کر رہا ہے. جہاں کہیں پر وہ ذرا سے غلط ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح بھی کر رہا ہے. اور میرے والد محترم جب وہ حیات تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں رحیم اللہ، کہ ان کا جو ہے وہ بھی شروع میں یہ بات کیا کرتے تھے. ابھی جب ہم نے یہ اسٹڈی شروع نہیں کی تھی تو وہ بھی یہ ایک آدھ دفعہ جب میں نے انہیں کہا نا کہ ابو جان آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں ایسی آیات ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اتنا تنبیہ کے انداز میں، اتنا تھریٹننگ انداز میں جو ہے وہ خطاب کیا ہے کہ سننے والا یا پڑھنے والا جو ہے اس کو پڑھ کے کانپ جاتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنے سخت ہو سکتے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے. تو وہ مانتے نہیں تھے، وہ کہتے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ایسے کر سکتے. پھر میں نے انہیں یہ آیات جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے پڑھ کے دکھائیں. تو اس وجہ سے میں یہ اس چیز کو کر رہی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈفرینسیشن ہے کہ ایسے شخص کو جاننے کے لیے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، اور ایسا شخص جو کہ واقعی میں جس کے اوپر وحی آتی ہے، آپ دیکھیں ان کا کتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ باقاعدہ کئی ایسے معاملات ہیں قرآن میں جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیتیں چھپانی ہوتی نا تو وہ ایسی آیتیں چھپاتے، جو کہ خصوصاً انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے متعلق جو آیات تھیں ان کے بارے میں بات کی تھی، اور وہ کہا تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ چھپانا ہوتا نا تو وہ ایسی آیات چھپاتے جو ان کے لیے اتنی اللہ تعالیٰ نے اتنی تنبیہ کے طور پر ان کو ڈانٹ کے لٹرلی جو ہے وہ بھیجی تھی. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ اصل نبی میں، رسول میں، اور ایک میڈ اپ، ایک کاذب جو ہے، جو کہ اپنے آپ جو یہ کلیم کرتا ہے کہ جی میرے اوپر تو آتی ہیں آیات. خیر، اب اس دور میں جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے مسجد نبوی کی کہ مسجد نبوی کا پچھلا حصہ چھتوایا گیا، اور پھر اس میں اب یہ 1 سال بھی نہیں ابھی پورا ہوا، اور اتنے لوگوں کا آنا شروع ہو گیا، اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے کہ مدینہ کی سوسائٹی جو ہے نا وہ سیچوریٹ ہو گئی ایک موقع پر کہ اب جو انہوں نے بھائی چارہ کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سب انصاریوں کی وہ اتنی بڑی کمیونٹی تو تھی نہیں، تو وہ انصاریوں کے گھر سب کے پر ہو گئے، ہر ایک کو ان کا جو ہے وہ ایک بھائی مل گیا. اب کیا کریں جو لوگ آئے جا رہے ہیں، مزید آئے جا رہے ہیں، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد نبوی کا جو پچھلا حصہ جو چھپڑ جس پہ ڈلا ہوا تھا اس میں ان لوگوں کو رہنے کی اجازت دے دی، یا اس میں ان کی آپ کہتے ہیں کہ ڈومیٹری بنا دی، اور اس کو کہا جانے لگا، وہاں پر جو لوگ رہتے تھے ان لوگوں کو کہا جانے لگا اہل صفہ، یعنی کہ اس مسجد میں اکثر جو ہمارے جو صوفی حضرات ہیں نا وہ بعض اوقات یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اہل صفہ جو ہے نا، یہ وہ صوفیزم جو ہے نا ہمارا، یہ ان لوگوں سے نکلا، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور اس کا مطلب بالکل ڈفرینٹ ہے، اور ان کا جو ہے وہ طریقہ کار اور سارا کچھ وہ بالکل ڈفرینٹ ہے.
یہ اہل صفہ جو ہے نا وہ لوگ تھے جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے، اور یہ صرف وہ لوگ نہیں تھے، ان میں مہاجرین اور انصار بھی شامل ہو گئے تھے. یعنی کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اہل صفہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب ہیں اور ان کو تو سیکھنے کے مواقع اتنے زیادہ ہیں، جو کہ ہم جو لوگ ہم گھروں میں رہ رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، ہم صرف نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہم سن لیتے ہیں. تو وہ اپنے گھر چھوڑ کر جو ہے، کئی ان میں سے ایسے تھے جو آ کے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے تھے اہل صفہ کے درمیان. ان میں جو انصاری جو آ کے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے تو ان میں سب سے جو پرومیننٹ ہے ان کا نام ہے حنظلہ. آپ کو معلوم ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی ہیں؟ ان کی سب سے جو جسے کہتے ہیں ہر صحابی کا ایک پیک پوائنٹ ہے، ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو جانتے ہیں. تو حنظلہ جو ہے نا، ان کا دوسرا نام ہے غسیل الملائکہ. اگر آپ کو اس سے یاد آئے تو یہ وہ صحابی ہیں جن کو ملائکہ نے، جن کو اینجلز نے غسل دیا تھا ان کی شہادت کے بعد. یہ وہ صحابی ہیں. بہرحال یہ بھی وہ صحابی تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر، رہتے مدینہ میں ہی تھے، آ کے اہل صفہ میں شامل ہو گئے تھے. اور پھر کئی ایسے صحابہ کرام جو کہ بہت مطلب وہ آئے، کہیں دور دراز سے آئے اور ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، تو وہ وہاں پر اہل صفہ، اور وہ کوئی بہت بڑی جگہ مطلب کوئی ایسی لیوش کوئی رومز نہیں بنائے ہوئے، کچھ نہیں، بلکہ ایک چھپر ڈلا ہوا تھا مسجد نبوی کے ایک کونے میں پچھلی سائڈ پر، اس میں رہتے تھے. اور سب سے مشہور اہل صفہ میں سے جو صحابی ہیں جن کا نام ہم سب جانتے ہیں، اور وہ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ غریب غربا نہیں تھے. جو ابو ہریرہ ہیں یہ بھی کوئی بہت غریب غربا نہیں تھے، بلکہ ٹھیک ٹھاک اپر مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے. پھر ان کی ماں نے جب ان کی یہ شوق اور وہ دیکھا کہ یہ تو آتے نہیں، یہ تو وہاں سے نکلتے نہیں، اور یہ 7ویں ہجری میں جا کے جو ہے وہ آئے وہاں پر مدینہ میں. ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ ہمارے پاس جو ہیں وہ نریٹڈ ہیں احادیث، صحیح احادیث، اور مگر یہ ہجرت کے 7ویں سال میں جا کے پہنچے تھے اہل صفہ میں. تو ان کی جو والدہ تھیں وہ مسلمان بھی نہیں ہوئی تھیں، مگر وہ مدینہ میں شفٹ ہوئی، انہوں نے مدینہ میں آ کے گھر خریدا، مگر اس کے باوجود ابو ہریرہ جو ہیں وہ اہل صفہ میں ہی رہتے تھے. اور اتنا ان بیچاروں کا حال برا تھا، وہاں پہ جو رہنے والے تھے ان کے پاس اتنا کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، وہ اتنے غریب اور مفلوق الحال تھے، ان کے پاس کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، کہ جب ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بڑا تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی غلام چاہیے کچھ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل صفہ کی حالت یہ ہے کہ نہ ان کے پاس کھانے کو ہے، نہ ان کے پاس پہننے کو ہے، اور تمہیں غلام چاہیے. تو غالباً یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پہ رہتے تھے وہ لوگ. اور یہ اہل صفہ جو ہیں یہ لٹرلی یہ پہلی یونیورسٹی اسلام کی جو ہے وہ قرار پائی. مسجد نبوی کا یہ حصہ جہاں پر یہ اہل صفہ رہا کرتے تھے، یہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی بنی. اس میں سے نکلنے والے جو حفاظ، جو قراء تھے، وہی تمام وہ تھے جو کہ آگے چل کے بہترین قسم کے ٹیچرز بنے، کیونکہ یہ لوگ دن رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تو کھلتا ہی مسجد نبوی میں تھا نا، تو یہ دن رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز دیکھا کرتے تھے، اور ان سے سیکھتے تھے، اور ڈائریکٹ ان سے کمیونیکیشن میں ہر وقت رہتے تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس جب کبھی کوئی کھانا آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی کسی جنگ کا مال غنیمت آ رہا ہے کچھ، سب سے پہلے ان لوگوں کا جو ہے وہ کرتے تھے. اور پھر یہاں تک کہ وہاں پر مسجد نبوی کے ارد گرد مدینہ میں یہ لاء پاس کیا گیا کہ بھئی جب بھی آپ لوگوں کی کوئی فصل تیار ہوتی ہے پک کے کسی بھی طرح کی، چاہے وہ کھجور ہوں چاہے وہ کچھ بھی ہوں، تو سب سے پہلے اس کا ایک حصہ اہل صفہ کو بھیجا جائے، کیونکہ وہاں پر غربت اور بھوک اتنی زیادہ تھی. یہ لوگ علم کے اتنے ہنگری تھے، اتنے بھوکے تھے علم کے، کہ انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے نا صرف اور صرف علم کے لیے وقف کی ہوئی تھیں. نہ یہ معاش میں کاروبار میں جو ہے وہ ہاتھ بٹاتے تھے، نہ کسی اور چیز میں. ان کو بس یہ ہوتا تھا کہ ہمیں صرف اور صرف علم سیکھنا ہے. اہل صفہ کی یہ تعداد بڑھتی گھٹتی رہتی تھی، کبھی اس میں 4-5 لوگ بھی ہوتے تھے، کبھی 70-80 لوگ بھی ہوا کرتے تھے، ڈپینڈنگ کہ کتنا بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہے یا کیا آ رہا ہے. اور پھر جب کوئی
شخص کوئی ڈیلیگیشن بھی آتا تھا ان کو بھی یہیں پر ٹھہرایا جاتا تھا، ان کے ساتھ ٹھہرایا جاتا تھا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا پرداخت کرنے کا لوگوں کا. اور اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹیچرز کریٹ کیے کہ جنہوں نے آگے مسلمانوں کو لے کے جو چلے. اور پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگیں شروع ہوئیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا مسیلمہ کذاب کا قلع کما کرنے کا، تو اس میں سب سے بڑی تعداد ان اہل صفہ کی جو ہے وہ شہید ہوئی. اتنی بڑی تعداد شہید ہوئی، 70 کے قریب صحابی شہید ہوئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا اہل صفہ میں سے یہ سب کے سب ختم ہو گئے تو ہمارے پاس جو ہے وہ کون بہترین خطیب، یعنی ہمارے ٹیچرز ختم ہو جائیں گے. اس وقت انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کمپائل کیجئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں قرآن لکھوایا ہوا ہے اور جو کیا ہوا ہے آپ اس کو ایک جگہ کمپائل کیجئے. تو جب انہوں نے جو ہے وہ ان کے مشورے کے اوپر ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ کمپائل کیا، اس وجہ سے کیونکہ یہ اہل صفہ بہت تیزی سے شہید ہونا شروع ہو گئے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں. اور پھر ابو ہریرہ سے تو بہت ساری احادیث مروی ہیں، اور ابو ہریرہ سے ہی اس وقت کی تمام تر جو ہمیں ڈیٹیلز جو ملتی ہیں وہ اس وقت کی تمام تر ہمیں ابو ہریرہ سے ملتی ہیں، جن میں سے ایک بڑی مشہور ہے کہ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ ایک دفعہ میں اس قدر بھوکا تھا کہ مجھ پہ غشی کے دورے آ رہے تھے، اور میں اکثر یہ کیا کرتا تھا پھر کہ جیسے کوئی انصاری یا مہاجر آتے تھے مسجد میں تو میں ان کے ساتھ ہو لیتا تھا اور میں ان سے سوالات پوچھنے شروع کر دیتا تھا. اور میں ایسے سوالات پوچھتا تھا جن کے مجھے جوابات آتے تھے، میں ان سے بہتر جانتا تھا ان کے جوابات، لیکن میں صرف یہ سوچ کے ان سے پوچھا رہتا تھا کہ یہ کنورسیشن ذرا لمبی ہو جائے، پرولونگ ہوتی جائے، اس طرح ہم چلتے چلتے اس انصاری کے گھر تک پہنچ جائیں گے اور پھر شاید وہ مجھے یہ کہیں کہ اچھا اب آپ اندر آئیں اور میں آپ کی مہمان نوازی کرتا ہوں اور میں آپ کو کچھ کھلاتا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ ہمیں اس طرح کے واقعات بتاتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال تھا، اہل صفہ کا کیا حال تھا. بہرحال یہ پہلا سال ہمارا ہجری کا ابھی ختم نہیں ہوتا ہے، اس میں اور بھی 3-4 ایسے واقعات ہیں جو کہ بہت ڈیٹیل میں نہیں ہم کریں گے، لیکن ضروری ہے ان کا بیان کرنا. 1-2 واقعات کا میں اور ذکر کرنا چاہوں گی یہ اہل صفہ کے حوالے سے کہ اہل صفہ کے اوپر فقر و فاقے کا یہ عالم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب وہ نماز پڑھتی تھیں نا مسجد نبوی میں، ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اپنا ذرا دیر کریں، ذرا دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں. کیونکہ جو اہل صفہ تھے ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا سطر مکمل طور پہ ڈھانپ لیتے. تو اور مسجد میں اس وقت ایسا کوئی سین نہیں تھا کہ بیچ میں کوئی دیوار کھڑی کر دی جائے یا خواتین کا پورشن الگ تھا یا کچھ تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین جہاں پہ مردوں کی صفیں ختم ہوتی تھیں اس کے بعد پیچھے خواتین کی صفیں شروع ہو جاتی تھیں، وہاں پڑھا کرتی تھیں. لیکن ان کو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اپنا سر تھوڑا دیر سے اٹھائیے سجدے کے بعد سے، تاکہ اہل صفہ اتنی دیر میں وہ اٹھ کے اپنی پوزیشن چینج کر لیں یا قیام میں کھڑے ہو جائیں یا ان کو بیٹھنا ہے تو وہ بیٹھ جائیں. تو یہ ہوا. اچھا، اس کے بعد اسی سال میں جو ہے ہجرت کے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کے احکام جو ہیں وہ ان کو مکمل کیا مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ مسلمانوں پر نماز کی فرضیت ہو چکی تھی، مگر تمام نمازیں جو ہیں وہ 2-2 کی صورت میں 2-2 رکعتوں کی صورت میں پڑھی جاتی تھیں. اور اس میں فرض نماز کا اور جو مسافر تھا اس کی نماز کا اور جو حاضر تھا یا جو مقیم تھا اس کی نماز کا کوئی ڈفرینس نہیں تھا. تو ان کا ڈفرینس بھی اس میں آیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نماز ہم آج پڑھتے ہیں کہ جتنی رکعتیں کہ 4 ہم نے فرض پڑھنے ظہر کے، 4 عصر کے اور 3 مغرب کے، اس کے بعد 4 عشاء کے اور پھر 2 فجر کے، یہ ان کی فرضیت، ان کے جو مکمل طور پہ ان کا جو ایک باقاعدہ وہ ترتیب پایا وہ یہ بھی اس وقت ترتیب پایا. اور پھر اس دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں جو روزے یہودی رکھا کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ وہی تمام روزے انہی کی فرضیت تھی. آہستہ آہستہ یہ احکام ختم ہوئے، یہاں تک کہ اس سال کے اینڈ میں
جب رمضان شریف آیا تو رمضان شریف کے روزے مسلمانوں پر فرض ہو گئے اور باقی تمام تر روزے جو تھے وہ نفلی روزے عبادات میں، وہ سنت میں شامل ہو گئے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک جو ہے وہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا یہودیوں سے مسلمانوں کو الگ کرنے کا، علیحدہ کرنے کا. اور یہ آیات بھی انہی آیات کے بعد فوراً بعد چینج آف قبلہ کی جو آیات ہیں ان کے فوراً بعد سورہ بقرہ میں ہی آتی ہیں رمضان کی. آپ کو پتہ روزے کی صرف دو آیات ہیں قرآن میں، پورے قرآن میں، اور وہ یہیں پر اسی مقام پر آتی ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا. اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کس طرح پھر بالکل ڈیفرنٹ کر دیا اپنے کیا کہتے ہیں دین کو، یہودیوں کے دین سے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو ڈیفرنٹ کیا اور کیسا ان کو دکھایا یہودیوں کو کہ اب تم لوگ وہ نہیں ہو، اب تم لوگ کوئی چوزن قوم نہیں ہو، اب تم لوگ میرے جو مانے گا میری اس بات کو اور میرے رسول کی بات کو بس وہ مجھ میں سے ہے، باقی تم سب اب کفار میں آتے ہو، ان لوگوں میں آتے ہو جو کہ ڈینائرز ہیں، ڈس بلیورز ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اس دور میں ہو رہا ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ واقعہ جو اس میں پیش آیا وہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رخصتی، شادی. جو ان کی نکاح ان کا پہلے ترتیب پایا جا چکا تھا وہ تو مکہ کے دور میں ہی تھا، لیکن اسی دور میں تقریباً 7-8 ماہ کے بعد یا 10 ماہ کے بعد کچھ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوتی ہے اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آ جاتی ہیں، شفٹ ہو جاتی ہیں، جو کہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ بنایا گیا تھا. اور یہ بہت بڑی ہمیں پتہ ہے کنٹروورسی ہے. حضرت عائشہ کی عمر کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے اور کفار بھی اس چیز کو بہت اچھالتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پیڈوفائل تھے یا کچھ، توبہ استغفار، کہ انہوں نے بہت ہی کم عمر کی بچی سے شادی کی. تو میں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہر ایک کا، مجھے اس بات سے کوئی ایشو نہیں ہے ان کی کیا ایج تھی. میں اس لڑکی سے کو دیکھنا چاہوں گی. میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹس ڈھونڈوں گی، دیکھنا چاہوں گی جو وہ خود کہتی ہیں اپنے شوہر کے بارے میں، اپنی شادی کے بارے میں. وہ کیا سوچتی ہیں؟ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ان کی شادی بچپن میں ہو گئی؟ اگر ان کو ایسا لگتا ہے تو پھر ہم کوئی بات کریں، ورنہ تو ہم کوئی بات کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو اس دور کا بہت ہی بڑا نارم تھا کہ بچی جیسے ہی ابھی بالغ بھی نہیں ہوتی تھی ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا، ان کو بھیج دیا جاتا تھا ان کے ہسبینڈس کے گھر. وہ بلوغت کو ان کے گھر پہ پہنچتی تھیں. حضرت عائشہ تو پھر بڑی تھیں. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ بہت ساری مختلف آراء ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں. ان کی عمر کو 9 سے لے کر 18 سال تک، بلکہ 21 سال بھی ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ ان میں سے یعنی کہ کوئی نمبر تھا. کوئی کہتا ہے کہ 9 برس کی تھیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں 15-16 سال کی عمر تھی ان کی، کوئی کہتا ہے نہیں 17-18 کی عمر تھی. یہاں تک کہ 21 سال تک بھی ان کی عمر بتائی جاتی ہے ان سے رخصتی کے وقت. ٹھیک ہے نا، نکاح کے وقت نہیں، رخصتی کے وقت. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ اس دور میں پیش آتا ہے. ہم نے کافی واقعات کی بات کر لی جو کہ پہلے سال میں پیش آتے ہیں. اگلے جو ہم سیشن شروع کریں گے اس میں ہم اس پری کرسر کی بات کریں گے کہ اب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا کہ اب جنگ بدر ہو رہی ہے، دوسرا سال کا شروع ہو رہا ہے اور اس میں جنگ بدر آ رہی ہے. تو کیوں ایسا ہوا کہ جنگ بدر جو ہے وہ اتنی جلدی ہوئی؟ ایسے کیا واقعات پیش آئے اور کیا ہوا کہ جن کی بنا پر جنگ بدر ناگزیر ہو گئی؟ ان کا ذکر ہم اگلے اس میں کریں گے. جمعے کا دن ہے، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے، عبادتیں کیجیے. آج کے دن دعائیں مانگیے اللہ تعالیٰ سے. سورہ کہف پڑھنی نہ بھولیں، اور غزہ اور فلسطین اور اس کے ساتھ اب تو لبنان بھی جو ان کے اوپر مظالم شروع ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. اور مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میں ان کے لیے کیا دعا کروں. اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.